آج میں دو تین ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نیازی گروپ جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ 9-10 مئی کے بعد ہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا، پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں۔ ایک اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، نیازی گروپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد بھنگڑے کیوں ڈالے جا رہے ہیں۔ تیسرا، پی ٹی آئی نیازی گروپ کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ دبئی پلان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے یا وہاں صوبہ بندی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نیازی گروپ ہے اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ سارے جو ہیں وہ یہ بے قصور نہیں ہیں یا یہ لا علم نہیں تھے، ان کے علم میں تھا کہ میری جو منصوبہ بندی ہے یا جو میں ایک کور کمیٹی کے اندر جو ڈسکس چیزیں کرتا تھا یا جو میں منصوبہ سازی کرتا تھا جس کا نتیجہ 9-10 مئی کی شکل میں سامنے آیا، وہ اس میں سارے لوگ بے قصور نہیں ہیں، بے گناہ نہیں ہیں۔ یہاں تک یہ بات نیازی گروپ کے چیئرمین کی بات درست ہے کہ سارے لوگ بے گناہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کچھ جو اس کی کور کمیٹی کا حصہ تھے جس کے درمیان بیٹھ کے وہ منصوبہ سازی کرتے رہے۔ اب آ جائیں کہ ہمارا ہدف یہ تھا ہی نہیں کہ ایک خود احتسابی ایک ادارے کی جانب سے جو کی گئی اور ہماری بات وہ سچ ثابت ہوئی کہ سہولت کاری ہو رہی تھی، مگر صرف وہ ہمارا ہدف نہیں تھے۔ ہمارا ہدف تھا 2017 میں ان پالیسی سازوں، ان سہولت کاروں کو ہدف بنانا جنہوں نے ایک پھلتے پھولتے ترقی کرتے پاکستان کو جب قیادت نواز شریف کر رہا تھا اس کو نکال کے عوام کی خواہشات کے برخلاف عمران خان کو لے کر آئے۔ ہمارا ہدف تو وہ تھا اور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بدقسمتی ہے کہ 9-10 مئی کا ذکر تو بڑا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم کہتے رہے کہ پاکستان کے اندر جب سنگینوں اور ہتھوڑا قلم کے سائے میں جب ایک پیج بنایا گیا، جب سب کو ہانک کے چلایا گیا، اس وقت اگر محب وطن لوگوں کی طرف سے آواز بلند ہوتی تو یہ ایک پیج جو رگڑا کھا کھا کے پھٹا اور 9-10 مئی کا سانحہ پیش آیا، یہ ساری چیزیں وقت سے پہلے عیاں ہو سکتی تھیں۔ یہ موقع نہیں آنا چاہیے تھا، مگر آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے کر کے اور اصل لوگوں کو پکڑا نہیں جا رہا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حملہ آور، اگر سہولت کار گناہ گار ہیں تو اس کا مرکزی کردار جو ہے جس کا نام عمران خان ہے، اس پر تو 9-10 مئی کے واقعے کی آج تک ایف آئی آر مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ جو بینیفیشری ہے اور جس کے بارے میں انتہائی ذمہ داران نے بیانات بھی دیے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اقتدار کے لیے 9-10 مئی کا واقعہ کرتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہی گئی، اور جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو آج تک 1.5 ماہ ہونے کو ہے، اس مرکزی کردار کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ سزا پھر کیسی ہوگی؟ اور جو پکڑے گئے ہیں
وہ تو اس کی ہدایت پہ انہوں نے حملہ آور ہوئے، جو ہدایت دینے والا ہے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ادارہ خود احتسابی کرتا ہے، جو کہ بڑی اچھی نوید ہے، قوم کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے، تو پھر دوسرا ادارہ جو اس وقت سہولت کاری بلکہ اس وقت سرپرستی بھی کر رہا تھا، وہ خود احتسابی کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہے کہ اس ادارے نے 9-10 مئی کو کے حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اور میں حیران ہوں اس عدلیہ کے حوالے سے کہ جناب آج اس کو احتساب کے سکنجے سے محفوظ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور مجھے آج اس بات پہ بھی حیرانگی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر فوجی عدالتیں نہیں کام کر رہی تھیں آج سے پہلے بھی؟ اور آج فوجی عدالتوں کو عدالتوں میں جس طرح ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ اور کیا 70-75 سالوں میں 9-10 مئی والا واقعہ خدا نہ خواستہ پہلے پیش آیا ہے؟ نہیں آیا، مگر فوجی عدالتیں اس وقت بھی تھیں۔ اور 9-10 مئی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پاکستان کو اس قدر نقصان دیا کہ اس کی چولہے ہلا کے رکھ دی، دنیا میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ مگر آج بھی ان پالیسی، ان منصوبہ بندی کرنے والوں کو کیوں بچایا جا رہا ہے؟ اور جو عدالتی رویے، اور میں بڑی معذرت سے، بڑے ادب سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں کہ پہلے تو بات ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کی حمایت ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کے ہم خیال، میں ثبوت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر جب جسٹس بن جائے تو پھر میں انصاف کہاں سے لینے جاؤں گا؟ پھر 9-10 مئی کا انصاف میں کہاں سے لینے جاؤں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دبئی میں جو پلان تیار ہو رہا ہے، کبھی لندن کا کہا جاتا ہے، میں دبئی پہ آ جاتا ہوں، آج کل بڑی بات کی جا رہی ہے، ہاں لندن میں، دبئی میں ایک پلان تیار ہو رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے جس کو بے گناہ ہوتے ہوئے بار بار نکالا جاتا ہے پاکستان سے۔ اس محسن پاکستان کا جو منصوبہ بندی وہ کر رہے ہیں، دبئی میں بیٹھ کے سنو، وہ دبئی میں بیٹھ کر بار بار نکالے جانے کے باوجود بھی وہ پاکستان کی معاشی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے روڈ میپ بنا رہا ہے۔ اور جو روڈ میپ بنا رہا ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، اس پر تو انگلیاں اٹھاتے ہو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے کوئی از خود نوٹس نہیں کہ 2017 میں ہم سے غلطیاں ہوئی، اقرار کرنے کے باوجود بھی، اور جس کو عوام کی خواہش کے برعکس، عوام کی مخالفت کے باوجود، آر ٹی ایس بند کرنے کے باوجود 2018 میں لایا گیا، اور اس نے جو چند چڑھایا 9-10 مئی کو، اس کے لیے آج بھی جو ججز گیٹ کھلتے ہیں وہ تو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جو منصوبہ سازی، جو روڈ میپ آج بھی بنا رہا ہے، اس کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے فرق ایک محسن پاکستان کا اور پاکستان پر 9-10 مئی کو حملہ کرنے والوں کا فرق واضح۔ اور جب عوامی نمائندوں کو آپ پھانسی چڑھاتے ہو، جب آپ ان کو ہائی جیکر بناتے ہو، جب ان کو
آپ پاکستان بے دخل کرتے ہو اور وہ بار بار پاکستان آتے ہیں، وہ بار بار پاکستان کی ترقی کا روڈ میپ بناتے ہیں، وہ پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر بناتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر توانائی بحران کے حل کے پروجیکٹ لگاتے ہیں، ان کو تو باہر نکال کر ان کے متعلق ایک ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ آج جب قوم کو احساس دلایا نہیں ہو گیا، بلکہ کچھ سہولت کاروں کی خواہش کے برعکس پھر بھی ہو گیا کہ آج کے حالات سے، آج کے بھنور سے پاکستان کو نکالنے کی صلاحیت اللہ کی رحمت کے بعد اگر کسی میں ہے لیڈرشپ میں، تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ تو ایک نیا کھیل شروع کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف نے 2/3 اکثریت لے لی تو یہ ایک بہت بڑی دھاندلی سے دلائی جائے گی۔ یہ بیفور الیکشن ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنے کی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے جو بڑے سرمایہ دار ہو چکے ہیں، جو ہمیشہ چور دروازوں سے اقتدار حاصل کرتے ہیں، جو ہمیشہ بیساکھیوں کے بل بوتے پہ اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف خدا کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی طاقت نواز شریف کو پاکستان آنے سے اور نواز شریف کو چوتھی بار عوامی حمایت سے وزیر اعظم بننے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ لوگوں نے طے کر لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے کہ ہم پیٹرول بم تو نہیں چلائیں گے، مگر نواز شریف کے آنے پر مسلم لیگ نہیں، خالی مسلم لیگ نہیں، پاکستان کے 23 کروڑ عوام، ہر جماعت کا سیاسی ریجنل کارکن جو ہے وہ کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اور ووٹ کو عزت دو کے لیے اپنا اقتدار کھونے والے، ووٹ کو عزت دلانے کے لیے اپنی بیٹی کو قید خانے ڈالنے والے، ووٹ کو عزت دلانے کے لیے طاقتور لوگوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے اور ووٹ کو عزت دلانے کی یقین دہانی کروانے والے نواز شریف کا ایسا استقبال پاکستان آنے پر کریں گے کہ دنیا کو پتہ چل جائے، اور وہ لوگ جو آج سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اگر چوتھی دفعہ 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بنے گا تو اس کو بنایا جائے گا، اس کو یہ 2/3 اکثریت دلائی جائے گی، ان کے منہ بند ہو جائیں گے جب نواز شریف کا استقبال دیکھیں گے پاکستان آنے پر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ خدا کے لیے اگر آپ 9-10 مئی کے مرکزی کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، 9-10 مئی کے مرکزی کردار کو گرفتار نہیں کریں گے، 9-10 مئی کے مرکزی کردار پر مقدمہ درج نہیں کریں گے، 9-10 مئی کا منصوبہ سازی کا، تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان پر دوبارہ ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، ایسا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے پر موجودہ حکومت جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہی ہے، معاہدہ ہونے پہ نہیں، اس بات پہ ڈال رہی ہے کہ اگر آپ کو دیکھتے، شوکت ترین کی پالیسی کو دیکھتے، 2 صوبوں میں اس وقت کی جو حکومت کے وزیر خزانہ تھے ان کے خطوط کو دیکھتے جو آئی ایم ایف کو لکھے جا رہے تھے، جو منصوبہ بندی تھی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہو اور پاکستان معاشی طور پہ، اندرونی طور پہ مزید کمزور ہو جائے اور ہم کوئی نئی شکل میں 9-10 مئی کا واقعہ پھر سے دہرائیں، ان کے عزائم خاک میں ملنے کی وجہ سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ پاکستان ان سے پھر بچ گیا ایک دفعہ۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر
آج کے جو احتساب کے ادارے ہیں، آج کے جو عدل کے ادارے ہیں، اگر ان کا ترازو ایک جیسا نظر پلڑے نہیں آئیں گے تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ پاکستان کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے ان سازشوں سے